ایک آدمی کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بہت ہی دانا اور ہوشیار تھا، جبکہ دوسرا کم عقل اور بھولا بھالا سا تھا۔ جو سمجھدار تھا وہ ہر وقت اپنے باپ سے اپنے چھوٹے بھائی کی شکایتیں کرتا رہتا تھا کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اسے دنیا داری کا کوئی بھی علم ہی نہیں ہے، یہ تو بس اپنے ہی خیالوں میں مگن رہتا ہے۔ باپ یہ سن کر خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اس کی ہی اولاد تھے اور وہ ان دونوں سے ایک جیسی محبت کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اس نے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ اس دوران بھی اس کا بڑا بیٹا، جو اپنے چھوٹے بھائی کو کمتر سمجھتا تھا، اس کی بد تعریفیں کرتا رہتا، لیکن اس کا باپ بس خاموشی سے سنتا رہتا۔ جب گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا لی جائے جہاں وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادوں میں جنت کی مٹی ڈالی جائے۔ میں تم دونوں کے ذمے یہ کام لگاتا ہوں کہ جاؤ اور جنت کی مٹی ڈھونڈ کر لاؤ۔ بڑا بیٹا یہ سن کر پہلے تو حیران ہوا کہ آخر جنت کی مٹی کہاں سے ملے گی، پھر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ اس پاگل کے ذمے یہ کام کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ میں تو پڑھا لکھا ہوں اور سمجھدار ہوں، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ہی لاؤں گا، مگر یہ تو پاگل ہے اور یہ تو بالکل ہی جاہل انسان ہے، اسے کیا معلوم کہ ایسی نایاب مٹی کہاں سے ملے گی۔ باپ نے اپنے دوسرے بیٹے کا مذاق بنتے دیکھا تو بولا کہ جو بھی وہ مٹی لائے گا اسے ہی زیادہ ذہین اور سمجھدار تصور کیا جائے گا۔ اب دونوں بھائی اس مٹی کی تلاش میں الگ الگ راستوں پر نکل پڑے۔ بڑا بھائی پورا دن جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکتا رہا اور بہت سے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ زمین پر جنت کی مٹی ہے ہی نہیں اور اس کا باپ اس کے ساتھ یہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ تھکا ہارا شام کو خالی ہاتھ گھر کو لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کے بھائی اور باپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی مٹی ہے تو وہ بولا کہ ابا جان، یہ وہی جنت کی مٹی ہے جو آپ نے ہمیں لانے کو بولی تھی۔ بڑے بھائی نے بوری میں سے مٹی نکال کر دیکھی تو زوردار قہقہا لگایا اور بولا کہ یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کی معمولی سی مٹی ہے اور یہ پاگل اسے جنت کی مٹی بول رہا ہے۔ ابا جان، میں تو پہلے ہی آپ سے کہتا تھا نا کہ یہ انتہائی بیوقوف اور ناسمجھ انسان ہے، اسے چیزوں کو پرکھنے کی بالکل ہی سمجھ نہیں ہے۔ اب باپ اپنے دوسرے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا، یہ مٹی تم کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ ابا جان، میں اپنے بڑے بھائی کی طرح زیادہ ذہین اور سمجھدار تو نہیں ہوں، مگر میں نے اتنا ضرور سن رکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس لیے میں آج سارا دن اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا اور یہ وہی مٹی ہے۔ یہ سن کر اس کے بڑے بھائی کو ایک زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ جسے وہ پاگل سمجھ رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار نکلا۔ اب اسے اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی اور باپ دونوں سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو بھی خود سے کم تر نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ ہم سے زیادہ بلند و بالا ہو اور اس کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں ہم سے کئی گنا زیادہ ہو۔ اس لیے دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ہمیں خود کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔